نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مصلیان کرام، عقیدہ درس کا مرکزی عنوان ہے شرک کی حقیقت. اس مرکزی عنوان کے تحت شرک اصغر اور اس کے مظاہر ہم تسلسل کے ساتھ سنتے اور معلوم کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کے مختصر درس میں شرک اصغر کی ایک اور شکل، ایک اور مظہر ہم معلوم کریں گے، وہ ہے بدشگونی. بدشگونی کا معنی مفہوم پہلے ہم معلوم کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. بدشگونی کا مطلب ہے کسی انسان کو، کسی حیوان کو، کسی جانور یا پرندے کو دیکھ کر یا کسی آواز کو سن کر اس کو اپنے لیے منحوس، نامبارک، غیر اہم، نقصان دینے کا سبب سمجھنا، یہی بدشگونی ہے. بدشگونی ایک سب سے بری صفت ہے جو قدیم زمانے سے آج تک مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، بلکہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے جو خرافات، جو توہمات تھے، ان میں سے ایک سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی توہم پرستی یہ بدشگونی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے. زمانے جاہلیت کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، وہ بھی کسی مہینے کو، کسی پرندے کو، کسی جانور کو اپنے لیے برا سمجھا کرتے تھے، جس کی تردید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی نفی فرمائی. آپ فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوى ولا طیر ولا حام ولا سفر. فرمایا چھوت چھات، بدشگونی، الو، سفر، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چھوت چھات کا مطلب ہے کسی کی بیماری اللہ کے اذن یعنی حکم کے بغیر، مرضی کے بغیر کسی دوسرے کے اندر سرایت کر جانا، جس کو لوگ سمجھا کرتے تھے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی. کیونکہ شفا دینے والا، بیمار کرنے والا اللہ ہے. اس کے حکم سے نہ بیماری لگتی ہے کسی کو، نہ شفا یابی حاصل ہو سکتی ہے. ولا طیرہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدشگونی کی نفی اور تردید فرما دی. ولا حامہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کی بھی تردید فرما دی. زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا، بلکہ آج کے موجودہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے. الو جو کہ ایک پرندہ ہے، کسی کی گھر کی چھت پر بیٹھتا ہے، پکارنے لگتا ہے، تو اس گھر والے یہ تصور کرتے ہیں میری یا میرے گھر میں سے کسی ایک کی موت آنے والی ہے. زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہی عقیدہ تھا. اور اسی طرح وہ لوگ سفر کو منحوس کہتے تھے، سمجھتے تھے. آج کے مسلمان بھی آپ دیکھ لیں، سفر کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. اگر دن کی بات کریں، منگل کا دن، بدھ کا دن، اتوار کا دن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں خوشیاں اور شادی کی تقریب منعقد نہیں کرتے ہیں، اور ان دنوں کو برا تصور کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، کسی کبے کو دیکھ کر، سامنے سے بلی گزری، بلی کے گزرنے کو دیکھ کر، کسی الو کو دیکھ کر، کسی گدھے کو دیکھ کر
صبح صبح فقیر کا چہرہ دیکھ کر لوگ اپنے لیے بدشگونی لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری کی حدیث کے اندر تردید اور نفی فرمائی ہے۔ اگر بات کریں صرف بدشگونی کے تعلق سے کہ کیسے یہ شرک ہے، آئیے جو ہمارا موضوع ہے اسی سے متعلق اس حدیث کو بھی ہم دیکھ لیں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کی، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، زیادہ تر روایتیں ہم آپ کی سنتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا ہے؟ الطیارۃ الشرک، الطیارۃ الشرک، الطیارۃ الشرک۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ کیا مطلب؟ بدشگونی شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار تاکید کے ساتھ فرمانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈرا رہے ہیں۔ اس فرمان کے ذریعے آپ اپنی امت کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، مسلمانوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، بدشگونی سے بچو، بدشگونی میں مبتلا نہ رہو، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ پر کامل توکل بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عقیدے کو یا اس کے اس خیال کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس خیال کو دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اور اہل علم نے شرک سے یہاں شرک اصغر مراد دیا ہے، جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیں ہم، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا اس حدیث کو غور سے سننا، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہماری اصلاح فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردته الطیرۃ عن حاجته، من ردته الطیرۃ عن حاجته، جس کو بدشگونی اس کے کام کرنے سے روک دے، فقد اشرک، اس کو شرک کیا۔ مثال کے طور پر عرب زمانے کے لوگوں کا یہ حال تھا، سفر کرنا چاہتے، شادی بیاہ کرنا چاہتے، تجارت شروع کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کبوتروں کو اڑاتے تھے۔ اگر کبوتر اڑتے ہوئے داہنے جانب رائٹ سائڈ میں چلے جاتے تو وہ اس کام کو اپنے لیے صحیح اور مناسب سمجھ کر کرتے۔ اگر وہ کبوتر اڑتے ہوئے بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں اڑ کر چلے جاتے تو اس کام کو وہ اپنے لیے برا سمجھتے، شادی کرنے سے، سفر کرنے سے، تجارت اور بزنس کرنے سے باز آتے تھے۔ آج کل کے مسلمان گرچہ کبوتر سے اس کام کو بدشگونی تو نہیں لیتے، لیکن ضرور آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ہے، ایک مسلمان ہے جو کسی اہم پروگرام کو لے کر، مقصد کو لے کر باہر نکلتا ہے، جیسے اس کے آگے سے بلی گزرتی ہے، ارے بلی گزر گئی، اب میرا کام مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں نہ جاؤں، کام اپنا وہ جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اپنا مقصد ترک کر دیتا ہے۔ تو یہی کیا ہے؟ بدشگونی۔ بدشگونی جس کو اس کے کام کرنے سے باز رکھے، فقط اشرک، اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث سننے کے بعد دیکھیے صحابہ کرام کو شرک سے کتنا ڈر تھا۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، قالوا وما کفارۃ ذلک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کے عیال میں مبتلا ہو بدشگونی لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بتایا کہ ایسا مسلمان یہ دعا پڑھے. آپ بھی اس دعا کو یاد کریں. کیا ہے؟ الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں اور بڑے آسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ دعا پڑھ لے یہی اس کا کفارہ ہے. اللہم لا طیر الا طیرک، اے اللہ شگون نہیں ہے مگر تیرا شگون. ولا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر نہیں ہے مگر تیرا خیر. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر. کیا الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے. ان الفاظ میں، اس دعائیہ کلمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صحیح عقیدہ بتا رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں. شگون اور خیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ورنہ آج جس کا ایمان کمزور ہے، جو شرک اصغر اور شرک اکبر جیسے گناہ میں مبتلا ہے، آپ آج ان کو دیکھ لے، وہ معمولی بلیوں سے، کووں سے اور الوؤں سے، گھٹوں اور کتوں سے اور نہ جانے کن مخلوق سے جو ہے اپنے لیے بدشگونی لیتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. الغرض ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بدشگونی، جسے دوسرے معنوں میں بدفعلی بھی کہا جاتا ہے، شرک اصغر ہے. ایسا شرک آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر کوئی بعید نہیں یہ شرک اصغر سے کس میں داخل ہو جائے، شرک اکبر میں داخل ہو سکتا ہے. لہذا شرک اکبر میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو بند کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم شرک اصغر ہو یہ اکبر ہو ہم اس سے بچیں، اپنے عقیدے کی اصلاح فرمائیں، اپنے ایمان اور عقیدے اور توحید کو مضبوط فرمائیں. ہر قسم کے شرک اور اس کے اقسام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے، شرک عقائد سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر جیسے گناہوں سے بھی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.